अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। ये एक शिया ज़ाकिर हैं, इसको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इसको सवाल हुआ, तो ये वहाँ से क्या जवाब देते हैं, पहले आप भी वो क्लिप सुनिए, बाद में हम इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। या अली, तो यही जवाब है कि कायनात में 1.25 असहाब हैं, तो वो सब के सब जमीन की तरह से हैं। अली इब्ने अबी तालिब वो हैं जो आसमान की तरह से हैं। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मेरे पास इस बात के, इस दावे का एक सबूत है और कयामत तक कोई इसका जवाब नहीं ला सकता। उसकी चंद झलकियां सुना दूं। बताएं अली के अलावा अल्लाह के रसूल ने किसे अपनी तरह का मौला बनाया। मौला का मतलब छोड़ दे, जो भी आप कर रहे हैं करते रहें, जो आपको दिल चाहे मौला का मतलब वो कर रहे हैं, वो करते रहें, लेकिन किसी के बारे में कहा है कि ये जैसा मैं मौला हूं वैसे ये मौला है। अपने साथ अल्लाह के रसूल ने किसी सहाबी की निस्बत नबी की तरह से दी है? वाहिद अली है जिनके बारे में कहा है कि मेरी निस्बत अली के साथ वो है कि जो हारून और मूसा की आपस में थी। किसी के बारे में नहीं कहा। अल्लाह के रसूल ने हजरत अली के अलावा किसी और की औलाद को अपनी औलाद कहा है? हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा किसी के बारे में नहीं कहा कि ये मेरे बेटे हैं। मुबाहिला के मैदान में लेके गए थे बेटा बना के अपना। अबनाना व अबनाकुम, कौन गया था? अली के बेटे थे। इस तरह मैं बीचों कह सकता हूं कि सबके दरवाजे मस्जिद नबवी में बंद करवा दिए सिवाय अली इब्ने अबी तालिब के दरवाजे के। कायनात की सबसे तो सामिन आपने देख लिया, इसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफज़लियत पर कुछ अहादीस पेश की और उसे साबित करने की कोशिश की कि इससे साबित होता है कि सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अफजल है। खैर, इसने कहा, उस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज़्यादा अफजल कौन है। लेकिन इन्होंने जो दलाइल दिए उनमें से सबसे पहली दलील ये दी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और सहाबी को कहा है अपनी तरह मौला बनाया है अपनी तरह, या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और सहाबी को मौला कहा है, सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा है। ये इन साहब की जहालत है, क्योंकि मैं आपके सामने एक हदीस पेश करूँगा। ये हदीस बुखारी शरीफ में है और बुखारी शरीफ का ये हदीस नंबर है 2699। तो सामीन, ये हदीस चूँकि लंबी है तो मैं इसको मुख्तसर आपके सामने पेश करता हूँ। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से रवाना होने लगे, इस वक्त हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बच्ची चचा करती आई। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें अपने साथ ले लिया। फिर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हाथ पकड़ कर लाए और फरमाया, अपने चचाजाद बहन को भी साथ ले लो। उन्होंने इसको अपने साथ सवार कर लिया। फिर अली, जैद और जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का झगड़ा हुआ, तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इसका मैं ज़्यादा मुस्तहिक हूँ, ये मेरी चचा की बच्ची है। जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये मेरे भी चचा की बच्ची हैं और इसके खाला मेरे निकाह में भी हैं। ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे भाई की बच्ची हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्ची की खाला के हक़ में फ़ैसला किया और फरमाया कि खाला माँ की जगह होती हैं। फिर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ। जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि तुम सूरत और आदात व अखलाक सब में मुझसे मुशाबा हो। ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि तुम हमारे भाई भी हो और हमारे मौला भी। यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद को क्या कहा? मौला। और ये शिया ज़ाकिर साहब क्या कह रहे थे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और साहबी को मौला नहीं कहा। तो ये तो इनको जहालत थी। ये मैंने आपके सामने हदीस पेश की कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला बोला। तो जो अब ये मौला का तर्जुमा करते हैं वो यहाँ भी करें, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद को भी मौला कहा। बहरहाल, ये तो हो गए एक। दूसरा एतराज़ इन्होंने ये किया कि हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किसी और को अपना बेटा कहा या बेटे की तरह परवरिश की या बेटे की तरह रखा? तो इसका जवाब है बिल्कुल। हम ये नहीं कहेंगे कि हज़रत हुसैन और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बराबर बाकी जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा कहा वो इनसे बढ़कर हैं, लेकिन इनका ये एतराज़ था कि किसी और के बारे में नहीं कहा, जो सरासर जहालत हैं। हम आपको हदीस से साबित करेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और किन को अपना बेटा कहा और बेटे की तरह परवरिश की। तो आपके सामने हदीस पेश हैं। हदीस हैं जामिया तिरमिज़ी में 3814। आप ये सर्च करके खुद भी पढ़ सकते हैं। इसमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम ज़ैद बिन हारिसा को ज़ैद बिन मोहम्मद ही
کہہ کر پکارتے تھے. یہ جو زید بن حارثہ ہیں یہ غلام تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر خرید لیا تھا, لیکن بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا تھا زید بن محمد کہ یہ میرا بیٹا ہے. انہوں نے کیا کہا تھا, کسی اور کو بیٹا کہا تھا. چونکہ پھر اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہو گئی کہ تم ان کو اپنے باپ کے نام سے پکارا کرو. بعد میں ان کو پھر سے زید بن حارثہ کے نام سے پکارا گیا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیٹے کی طرح مانتے تھے, کیونکہ اگر بیٹے کی طرح نہیں مانتے پھر نام کیوں رکھتے اپنا زید بن محمد. اور یہ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت پرورش کی, بیٹے کی طرح پالا, بیٹے کی طرح رکھا بھی. تو یہ تو ہو گیا زید بن حارثہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیٹے کی طرح پالا اور بیٹے کی طرح رکھا بھی, اور بیٹا کہاں بھی. تو یہ ہو گئی ایک. دوسری حدیث مسند احمد میں ہے. مسند احمد میں وہ حدیث ہے 22130, جس میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات مجھے پکڑ کر اپنے ایک ران پر بٹھا لیتے اور دوسرے پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اللہ سے دعا کرتے, اے اللہ چونکہ میں ان دونوں پر رحم کرتا ہوں لہٰذا تو بھی ان پر رحم فرما. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ پھر یہ دعا کرتے کہ اے اللہ میں ان سے چونکہ محبت کرتا ہوں آپ بھی ان سے محبت فرما لیجیے. تو اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا مانتے تھے اور کسی اور صحابی کو بیٹے کی طرح نہیں مانتے تھے, تو دوسری ران پر حضرت اسامہ بن زید کو کیوں رکھتے اور ان سے محبت کرتے؟ پھر اللہ ان دونوں کے لیے اللہ سے کیوں پھر دعا کرتے؟ سوچنے والی بات ہے نا. تو آپ تیسرا حوالہ لکھ لیجیے. صحیح مسلم میں حدیث نمبر ہے 2151. تو اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, اے میرے بیٹے. شیعہ ذاکر نے کیا کہا تھا؟ کسی اور کو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا بیٹا مانا یا بیٹا کہا. تو اس میں کیا کہہ رہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے میرے بیٹے. تو یہ مطلب اس بات کا جواب ہے کہ یہ جو شیعہ ذاکر کی جہالت تھی, کسی اور کو نہیں کہا. تو یہ تو ہو گیا سامعین ان کا جواب. اور ایک اعتراض انہوں نے کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبوں کے دروازے یہ بند کرنے کا حکم دیا سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو یہ بھی ان کی جہالت تھی, کیونکہ میں آپ کو حدیث پیش کروں گا. حدیث ہے صحیح بخاری کی 3654 نمبر حدیث نمبر ہے. وہ تھوڑی سی لمبی حدیث ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا میں اور جو کچھ اللہ کے پاس آخرت میں ہے ان دونوں پر سے کسی ایک کا اختیار دیا تو اس بندے نے اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس تھا. انہوں نے بیان کیا کہ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم کو ان کے رونے پر حیرت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے کے متعلق خبر دے رہے ہیں جسے اختیار دیا گیا تھا, لیکن بات یہ تھی کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ بندے تھے جنہیں اختیار دیا گیا تھا. اور واقعتاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اپنی صحبت اور مال کے ذریعے مجھ پر ابو بکر کا سب سے زیادہ احسان ہے, اور اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو جانی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بنا تھا, لیکن اسلام کا بھائی چارہ اور اسلام کی محبت ان سے کافی ہیں. دیکھو مسجد کی طرف تمام دروازے جو صحابہ کے گھروں کی طرف کھلتے ہیں سب بند کر دیے جائیں, صرف ابو بکر کا دروازہ رہنے دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو صحابہ کے گھروں کی طرف کھلتے ہیں, یعنی کہ جو دروازے تھے جو صحابہ کے گھروں کی طرف کھلتے ہیں سب بند کر دو, سوائے ابو بکر کا دروازہ رہنے دو, صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دو. یہ کس میں حدیث صحیح بخاری میں. تو یہ جو ان کا اعتراض تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا ہے, یا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے لیے بھی کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہاں آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ جو آپ کی بات تھی یہ سراسر جہالت پر مبنی تھی, اور آپ اسی طرح اپنے عوام کو دھوکہ اور گمراہ کرتے ہو. بہرحال یہ تو ہو گئے ان اعتراضاتوں کے جوابات. اور ایک اعتراضات جو آپ نے لاسٹ پر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتاؤ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میری تم سے وہی نسبت ہیں جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی, تو کسی اور کے لیے یہ جملہ کہاں؟ تو میں بھی آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. تو کسی اور صحابہ کے لیے یہ کہا جملہ کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. جیسے آپ نے اعتراض کیا نا کسی اور کے صحابی کے بارے میں کہا، تو میں بھی آپ سے یہ کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی سے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. ہاں اب آپ چونکہ چنانچہ کہیں گے وہ نہیں چلتا ہے، اپنی عقل لڑائیں گے حدیث میں، وہ نہیں چلتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میری تم سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو تم ہوتے. اب آپ کہیں گے چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا مطلب یہی تھا کہ اگر ہوتا تو وہ آپ ہوتے. یہ لفظ حدیث میں نہیں ہے، یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہے. اگر آپ اپنی طرف سے مطلب یہ ایڈ کریں گے تو گویا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہتان باندھتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے. یہ حدیث بھی بخاری شریف میں ہے. غرض یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی صحابی کو الگ الگ فضیلت دی ہے. جو آپ نے دلائل پیش کی اور اسے ثابت کرنے کی کوشش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وجہ بیان کی یہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا وہ کہا، تو میں نے ثابت کیا آپ کو کہ دیگر صحابہ جو تھے ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بولی ہیں. تب آپ ان کو افضل مانیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ نہیں نا. غرض اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کسی صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ فضیلت بیان کی ہے ہر کسی صحابی کے بارے میں. تو فضیلت بیان کرنا الگ ہوتا ہے، افضلیت الگ چیز ہوتی ہے. تو جیسے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کا مطلب سب سے زیادہ محبت اگر عائشہ سے تھی، اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ ہر کسی صحابہ کے اپنے آپ ہی خصوصیات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مطلب ہر کسی صحابہ کو الگ الگ فضائل بیان کیے ہیں. تو حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل کون ہے اس پر بھی انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے. باقی اللہ تعالیٰ سننے اور بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.